دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارطغرل غازی سیریز کے بعد اب ترکی ہر سال کوئی نئی سیریز متعارف کرواتا ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اب ترکی کو سمجھ لگ چکی ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور اس میں بھی ترکی کا کمال دیکھیے کہ ہر سال کچھ نئے انداز میں اور کچھ نئی کہانی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اسکرین پر، اور ان سب کو زیادہ تر ویوز ملتے ہیں پاکستان سے. جی ہاں دوستو، ترکی کے ڈراموں میں ہونے والی زیادہ تر تبدیلیاں ہی لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر کی جاتی ہیں، اور جو بھی ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو کچھ قسطوں تک صرف آڈینس کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ ناظرین کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، تو اس کو ویسے ہی بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ انٹرسٹ برقرار رہے. دوستو انہی سب باتوں کی وجہ سے ترکی کی یہ سیریز دن بدن سپر ہٹ ہوتی رہتی ہیں، اور اسی لیے خاص طور پر ان سیریز کی اردو ڈبنگ کے بارے میں لازمی سوچا جاتا ہے. دوستو آج کل کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں ایک نئی بننے والی سیریز کے حوالے سے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بننے والی سیریز. جی ہاں دوستو، اس کا اعلان کچھ ہی دن قبل ترکی کے کچھ ڈائریکٹرز کی جانب سے کیا گیا، اور تو اور انہوں نے فوراً ہی براق یعنی عثمان کا نام بھی لے لیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد جو تنقید ہوئی ان کا سامنا کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا. تنقید کی کئی وجوہات تھیں. کچھ گروہ کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی صحابہ پر سیریز بننی ہی نہیں چاہیے، تو کئی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ براق اس کے لیے بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور اسی طرح ہر شخص نے اپنی ہی وجہ بیان کی. مختصر یہ کہ کسی نے بھی اس سیریز کے بننے میں آمادگی ظاہر نہیں کی. لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ ٹائم کے لیے ٹویٹر پر ایک پول چلایا گیا تھا جس میں اینگن الطان یعنی ارطغرل غازی، براق یعنی عثمان غازی اور سلطان محمد فاتح پر ووٹنگ کی گئی کہ کون ہوگا آپ کے لیے خالد بن ولید. تو مقابلہ بڑا ہی دلچسپ تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ فائنل رزلٹ سے پہلے ہی وہ پول ڈیلیٹ کر دیا گیا. اب کس نے ڈیلیٹ کیا اور کیوں ڈیلیٹ کیا اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. بہرحال دوستو، جب میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا تو اس وقت تینوں کا برابر چل رہا تھا ووٹنگ، مطلب بہت ہی تھوڑی ووٹوں کا فرق ہوگا. تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ شاید یہ طریقہ ڈھونڈا ہوگا کہ لوگوں کی رائے کے مطابق اگر یہ سیریز بنتی ہے تو کس کو فائنل کرنا چاہیے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی کانٹریکٹ سائن بھی کرتا ہے کہ نہیں، اور ویسے بھی یہ سیریز بننے سے قبل ہی کنٹروورسی کا شکار ہوگی، تو ایسے میں ایسی کنٹروورشل سیریز کوئی کیوں کرنا چاہے گا. ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ صحابہ اکرام پر کوئی بھی سیریز یا فلم نہیں بننی چاہیے، لیکن اگر ترکی والوں نے ایک کڑوا گھونٹ بھر لیا تو آپ کے خیال میں کس کو یہ بڑا اور عظیم رول ادا کرنا چاہیے؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.